الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السما شافع الشفعاء یوم الجزا صاحب المعراج والدرجات العلیاء وعلى آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المحدثین والمفسرین والفقهاء الى يوم الجزاء. اما بعد قال المحدثون الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. والاعتماد في الاحاديث على الاسانيد فما لا سند له فلا قيمة له كما قال القاري في تقديم المصنوع. اما بعد اس عاجز اور فقیر نے بخاری شریف کا آغاز اور افتتاح تو روئے زمین کے مسلم محدث فقیہ مفسر اپنے اکابر اور اسلاف کا تذکار اور اپنے شیخ امام الاثر مولانا انور شاہ کے عکس ثانی شارح البخاری و ترمذی حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ سے شروع کیا تھا. حضرت نے 7 اسباق اول میں اور 6 ثانی میں پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت کے وصال اور ارتحال کا سانحہ پیش آیا. حضرت مولانا عالم اسلام کے کبار ہستیوں میں سے ایک تھے، اور آپ عرب و عجم میں یکساں معروف تھے. علم حدیث آپ کا فطرت ثانیہ بن چکا تھا. بخاری اور اس قسم کے مواتن آپ کے شایع نشان تھے. انہیں دیکھ کر کے تسلی ہوتی تھی کہ ہم اہل حق ہیں، اور ہماری جماعت منصورہ اور ناجیہ ہے، اور ہمارا تسلسل متصل بالنبی ہے. آپ کئی وجوہ سے منصور تھے اور موفق تھے اور مؤید من اللہ تھے، جس کے لیے مدائح کے نام سے ان پر کتاب لکھی گئی ہے. آپ نے کسب تو بہت کیا تھا اور علوم و فنون بکمال حاصل تھے، لیکن اپنے شیخ مولانا انور شاہ سے عجیب اتصال تھا. فرماتے تھے کہ میں اپنے شیخ مولانا انور شاہ کا ابو ہریرہ ہوں، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں حضرت کو نہ دیکھوں. ہمارے سال یہ بات کہی تھی کہ میری سرشت میں اور خون میں شاہ صاحب رچے ہوئے، جیسی آنکھیں بند کرتا ہوں ان کو دیکھتا ہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. حضرت نے شاہ صاحب کو ایک خط لکھا تھا دیوبند کے دوران کہ میں خصوصی خادم بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنے ساتھ ملحق کر دوں گا.
اور پھر وہ التحاق اور اتصال پیدا ہوا کہ شاید کسی کو اپنے استاد سے ابو یوسف نے جو ابو حنیفہ سے اتصال کیا تھا یا شیخین نے پیغمبر مرسل سے اتصال تھا، اس قدر نسبت اتحادی کئی اور دیکھنے میں آئی ہو. اور فرماتے تھے میں جب حضرت اقدس شاہ صاحب کو دیکھتا تھا تو علوم و فنون کے گراں قدر عقد خود بخود حال ہوتے تھے. موقوف علیہ کے سال حضرت شاہ صاحب بیمار ہو، یعنی موقوف علیہ ختم، دورہ شروع ہو رہا تھا، اور حکیم نے حکم دیا کہ حضرت صاحب چند مہینے کے لیے ہوا بدلی کر لے، کشمیر چلا جائے. تو حضرت تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا تو حضرت بنوری بھی اپنا بستر باندھ رہے. شاہ صاحب نے پوچھا آپ کا دورہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا دورے بہت ہوں گے، انور شاہ پھر نہیں ملے گا. آپ نے کہا خوشی سے ہی جایا تھا، چلو ساتھ. اور کشمیر میں ایسی زبردست حضرت نے خدمات کی کہ فرماتے تھے کوئی بیٹا بھی ایسا نہیں کر سکے گا. تہجد کے وقت مجھ سے ایک دن پوچھا کہ کیا چیز چاہیے گا، میں نے کہا ہر علم و فن میں کمزور ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور 2 سبق سلم میں پڑھائے، 2 غلام یحییٰ میں پڑھائے، 2 مغنی اللبیب میں پڑھائے، 2 جمع الجوامع میں پڑھائے، اور کہا فقہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. اگر بخاری ترمذی ہو تو ہمارا میدان ہے. حضرت فرماتے تھے عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ شاہ صاحب سے پڑھنے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں نے مسلم الثبوت کا نام ہی نہیں لیا. تو جب میں نے دیکھ لیا تو مسلم الثبوت بما فواتح الرحمود کے مجھے یاد ہو گئی تھی. میں سمجھ گیا کہ حضرت کی دعائیں بہت زیادہ مؤثر ہیں. کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا تو حضرت نے ایسا کیا کہ بس منہ بند رکھو. کسی نے صحیح کہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کا تو یہ ظاہر تھا، باطن ان کا بحر ذخار تھا، کمال تک پہنچا دیا تھا. ہمارے استاد حضرت مولانا لطف اللہ صاحب جو ان کے بچپن کے گہرے ساتھی تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سن پیدائش بھی ایک ہے اور بہت ساری چیزیں شکل و صورت بھی ایک جیسے تھی. حضرت بن نوری پر تھوڑا سا عالمی دباؤ، مدرسے کی فکریں، معمولی سی زردی محسوس ہوتی. مولانا لطف اللہ تاج، گورے چٹے لال سرخ، یعنی ان کی یکسانیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ مولانا حبیب اللہ مختار نے مجھے کہا کہ مجھے پیغام مولانا لطف اللہ دیتے تھے اور میں جواب مولانا بنوری کو دیتا تھا. کہ وہ کہتے میں نے نہیں بھیجا بھائی، مولانا لطف اللہ نے بھیجا ہے. کا فرق نہیں کر سکتا تھا نئے نئے زمانے میں. دونوں اس قدر ہم رنگ تھے. حضرت بن نوری مولانا لطف اللہ نے 1927 میں دورہ حدیث دیوبند میں کر کے، یہ شاہ صاحب کا آخری سال تھا دیوبند میں، اور حضرت بنوری موقوف علیہ میں رہ گئے کیونکہ انہوں نے عارف شذی پر کام شروع کیا اور یوں معارف و سنن کا مسالہ تیار ہو گیا. انہوں نے 1929 میں جا کے پھر تکمیل فرمائی شاہ صاحب سے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد مولانا شبیر احمد صاحب اور دوسرے لوگوں سے. جب حضرت مولانا انور شاہ کا تذکرہ کرتے تھے تو رنگ مبارک عجیب طرح چمک جاتا تھا، آنکھوں میں خمار آ جاتا تھا، زبان میں تیزی آ جاتی تھی، اور جملے ایسے شستہ برجستہ اور ایسے آرام آرام سے رکھتے تھے جیسے کوئی وحی بیان کر رہا ہے. اپنے استاذ کے احوال کل وحی بیان کرتے تھے.
ہم حیران دنگ رہ جاتے تھے کہ اللہ یہ کس درجے کا عشق و محبت ہے. خود فرماتے تھے میں حضرت شاہ صاحب کے بارے میں کچھ حد جنون میں ہوں اور میری آزادی معاف کی جائے، لیکن کبھی بھی کوئی زیادہ جملہ نہیں کہا. فرمایا کہ میں شیخ الاسلام حضرت مدنی کے درس میں بیٹھ گیا، میں نے بخاری ترمذی سنی، واپسی پر حضرت شاہ صاحب کو بتایا، جو تاثر میں نے لیا تھا وہ شاہ صاحب کو پسند نہیں آیا، اور فرمایا کہ ہمارے درس سے یہ جرأت نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے رفقا کی بے ادبی کی جائے. اور فرمایا درس یہی ہے جو مولانا حسین احمد دے رہے ہیں. شیخ الہند و حضرت گنگوئی حضرت نانوتوی کا یہی درس تھا. ہم نے کچھ اضافات کیے ہیں، اس سے طلباء کا دماغ خراب ہو گیا. تو میں حیران ہوا کتنا ادب و تواضع ہے اپنے ساتھی کے بارے میں. کہا نہ، خبردار. میں نے عہد کیا کہ میں اپنے اکابر و اسلاف کے بارے میں بہت محتاط رہوں. کہ میں نے حضرت شیخ الاسلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ مولانا انور شاہ سے پڑھتے تھے، کیسے تھے؟ کہ ہمارے ساتھ انور شاہ نہیں تھے، انور شاہ نام کا ایک فرشتہ آسمان سے اترا تھا. اور پھر حضرت مدنی زار و قطار روئے. کا کوئی بیان کر سکتا ہے ان کا حال؟ کہ میں نے نفحۃ الانبر پیش کی جو شاہ صاحب کی زندگی میں مولانا نے لکھی. کہا اس کو دیکھ کے کہا ماشاء اللہ طالب علمانہ کاوش خوب مثمر و منتج ہے. ہمارے حضرت بن نوری اصلاً تو تمام علوم و فنون کمالات اور ظاہراً باطناً شاہ صاحب ہی کو مانتے تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ طالب علم بھی اپنے استاذ کے فضائل و مناقب پر کتاب لکھی. نفحۃ الانبر الی ہدی شیخنا مولانا محمد انور. اور ایک واقعہ ایک دن عجیب سنایا کہ میرے ساتھی تھے مولانا محمد یوسف صاحب، چشمئی ایک جگہ ہے سرحد میں، وہاں کے رہنے والے تھے. اور رامپور میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں مولانا حامد حسین صاحب، وہ ان کے بڑے مداح تھے اور ان کو ہندوستان کا سربراورد فقیہ مانتا تھا. کہ جب بھی مجھ سے ملتا تھا تو مجھ سے جھگڑا کرتا. طالب علموں میں ہوتی مغالطے اور مبالغے. کہ ایک دفعہ دیوبند مجھ سے ملنے آیا اور ایک کام تھا مجھ سے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ سفر کروں گا کہ آپ شاہ صاحب کا درس 10 دن سنیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ کام 10 دن بعد ہی شروع ہو، کئی سفارش کی. کہ وہ جو 2 دن بیٹھ گئے نا تو تیسرے دن مجھے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے کہ میں خیر و عافیت سے رامپور چلا جاؤں اور اپنے استاد مولانا حامد حسین کو کہوں کہ آپ بھی ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب کا درس سنیں. اور اس کام کے لیے وہ نہیں گئے، آخر تک بخاری ختم کی. کہ بس کام وام نہیں، کام یہ ہے جو ہو رہا ہے. اور زار و قطار روزانہ رو رہے تھے. کہ میں نے کہا کیوں روتے ہیں؟ کہ ایک تو حضرت کے تبحر پر اور دوسرا اپنی سابقہ بے ادبی پر، کہ میں نے کیسے نامناسب کلام کیا ہے، آپ نے برداشت کیا ہے. 4 یوسف تھے ایک وقت میں، ایک مولانا محمد یوسف مردان، ایک مولانا محمد یوسف کیمبل پور، ایک مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، ایک مولانا یوسف چشمئی. چاروں امام اللہ سر شاہ صاحب کے شاگرد، یک بعد دیگرے. اور
چاروں ہمارے استاد مولانا لطف اللہ کے مہمان تھے جہانگیرے میں، اور ان کے پرانے وضع کے بیٹھک میں بیٹھے تھے، اور ہر ایک اپنا درد و غم سناتا. تو حضرت بنوری نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ یوسف اسف سے ہے، ہمیشہ غم اور اندوہ میں ہوگا، تم نہیں مانتے ہو، اور تم کہتے ہو یوسف سیف سے، حسن و جمال سے. کہ میں تو کہتا ہوں کہ یوسف اسف سے، اور اسف تو ہمیشہ افسوس و حسرت ہے. یہ لطیفۃ الاسامی کہلاتا ہے. بہرحال ہمارے سال حضرت صاحب پر ایسا کوئی ظاہری اثر نہیں تھا بیماری کا. جس دن ہم کو آخری سبق پڑھایا اس دن 3 باتیں کہی. ایک بات یہ کہی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کچھ بیمار بھی ہوں، اور ایسا ہو ایسا ہو. میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک اچھا شیخ الحدیث رکھ لیں گے، آپ آرام کریں. پھر میں نے وہاں مشورہ کیا جس کے مشورے سے میں جی رہا ہوں، تو مجھے کہا کہ نہیں، پڑھا کے آ جائے، چھوڑنا نہیں. اور منگ پوئی نہیں شبہ دیکھا وہ بھی خبر ہے وہ کہا منگ پہ نہیں پوئی. دوسری بات یہ کہی کہ نظریات کونسل میں اجلاسوں میں اسلام آباد بس اس دفعہ جاؤں گا. میں نے وہاں کے چیئرمین افضل چیمہ کو کہا ہے کہ اگر میری ضرورت ہے تو پھر کراچی میں اجلاس ہو، میں نظریات کونسل کے اجلاس کے لیے سبق بخاری کا نہیں چھوڑوں. تو افضل چیمہ بہت مہربان اور محسن آدمی ہے، اس نے کہا آپ کے لیے کوئی کاف پر بھی اجلاس رکھوں گا، آپ کا ہونا ضروری ہے. آئندہ ہر اجلاس کراچی میں ہوگا، نظریات کا جب بھی اجلاس ہوگا کراچی میں ہوگا. تیسری بات یہ کہی کہ دارالعلوم کراچی نے مجھے بخاری شریف کے افتتاح کے لیے بلایا ہے، اور وہاں بخاری شریف شروع کرا کے دعا کر کے ایئرپورٹ نکلوں گا، اور ہمیں دن بتایا کہ اس دن کو آؤں گا اور آپ لوگ موجود رہے اور بخاری پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد سال کے اخیر تک کوئی ناغہ نہیں ہو. اور حضرت کی لاش بھی اس دن آئی جس دن کا وعدہ کیا ہے، وہی دن تھا. وہ حضرت مولانا تقی صاحب بھی اجلاس میں ساتھ شریک تھے، تو انہوں نے پھر حضرت کی وفات پر جو مضمون لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک درخواست آئی تھی نظریات کونسل کے سامنے کہ جدید میڈیا، نشریہ، ٹیلی ویژن، وی سی آر اور یہ خرافات، ان کے ذریعے اشاعت اسلام ہو سکتی ہے، تو علماء اس کو جائز کر لیں. تو تمام ہاؤس تقریباً متفق ہو رہا تھا کہ مولانا نے مجھے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر ادھر کرو. میں نے سمجھا کہ وہی 10 منٹ 20 منٹ کا، مولانا نے 7 گھنٹے کلام کیا، 4 گھنٹے قبل الظہر، 3 گھنٹے بعد الظہر. اور کلام کا حاصل یہ تھا کہ یہ غلط طریقے ہیں اور غلط سوچ میں پڑ گئے ہو، اور اسلام کو فائدہ نہیں نقصان دے رہے ہو، فحاشی اور ناجائز اور حرام کو جائز کرنے لگے ہو، اور یہ جائز نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ. اور بڑے ادلہ قائم کیے، ان میں یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے غلط کام کر کے بہت لوگوں کو مسلمان کیا، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ غلط کام پر تو اللہ راضی نہیں ہوتا. اور اگر ہم نے صحیح کام کیا اور ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. صحیح مسلم میں فلاں فلاں میں ہے قیامت کے دن ایک ایسا نبی بھی آئے گا لیس معہ احد، ایک بھی ساتھ نہیں ہوگا، پھر بھی وہ نبی برقرار ہے اور وہ نجات یافتہ ہے، اللہ کے ہاں سے غفران و رضوان اس کو ملے گا. تو کہا حضرت کی تقریر کے بعد پوری فضا تبدیل ہو گئی، اور سابقہ تمام ممبران نے جو تقریریں کی تھی انہوں نے اپنی تجاویز واپس لے لی. کہا نہیں بس بھائی یہ فیصلہ ہے جو حضرت کہہ رہا ہے. نہ جانے کہ اس درخواست سے خفا ہو کر یا نظریات کونسل کے ممبران کی جو آزادی رائے کی رائے سامنے آئی، وہ حضرت کے دل کے
تکلیف کا باعث ہو، کوئی بات بنی، لیکن مولانا بار بار اس طرح کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ جب جیسے اجلاس ختم ہوا تو میں بھاگا ہوا حضرت کے پاس آیا. طالب علموں کی طرح ہوتے تھے. کہ میں نے کہا حضرت کا یہ سینے میں درد ہے. کہ میں نے فوراً انتظام کیا، اسپتال چلے گئے تو پتہ چلا کہ شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا ہے، اور پھر علاج جاری تھا. لیکن بہرحال اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو اٹل ہوتے ہیں. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. وہ واقعہ دوسرا ہے. وفات کس طرح ہوئی وہ بہت ہی درد و غم کا واقعہ ہے. اس میں اپنے جو خادمین ہیں اور خیال رکھنے والے ہیں ان کی بہت سستی و کوتاہی ہوئی ہے. بھائی سمجھ میں، کیونکہ ختم نبوت کی تحریک مولانا کی نگرانی اور صدارت میں چلی تھی، اور بھٹو جیسے وزیر اعظم سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا، اور پوری دنیا میں قادیانیت اور ان کے ہم نوا غیظ و غضب میں تھے. جس ملٹری اسپتال میں حضرت کو داخل کیا گیا تھا اس کا جو ہیڈ تھا وہ قادیانی تھا، اور ان کے کسی ماہنامے کا ایڈیٹر تھا. یہ جتنے ہوتے ہیں مذہبی ہوتے ہیں، اپنے اس کفر کے اندر مذہبی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بار بار خبر آتی تھی، اور بدقسمتی سے جہازوں کا ہڑتال تھا، تو کہا میں جیسے مجھے پتہ چلا کہ مولانا کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو میں فوراً ایئرپورٹ پہنچا، اور ایک جہاز کسی سرکاری ضرورت سے اڑنے لگا اور مجھے اس میں سیٹ مل گئی. کہ میں جب وہاں پہنچا تو اسپتال کے نیچے میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے والد صاحب 14-15 سال سے اپاہج تھے، اور وہ بغیر سہارے کے وہ کسی آدمی کے. مجھے کہا آپ کو ڈاکٹر ریس نے پڑھائی تھی کہ تو کراچی میں پیسے جمع کر رہا ہے اور مولانا بنوری فوت ہو رہا ہے. میں والد سے بہت ڈرتا تھا تو میں اندر بھاگا، اور جب حضرت مولانا کی خدمت میں پہنچا تو کہا جس جگہ حضرت لیٹے تھے وہ جگہ دل کی نہیں تھی، کوئی اور وارڈ تھا، کڈنی یا کوئی اور چیز تھی. کہ میں نے فوراً وہاں کا جو سرجن تھا دل کا اس کو میں نے فون کیا، اس کی اہلیہ نے اٹھایا، رات کا وقت تھا. کہ میں نے کہا میں ڈاکٹر سمد بول رہا ہوں، کراچی سے آیا ہوں، اور ذوالفقار کو فوراً اٹھاؤ اور میرا کہو اسے. اور کہا فوراً اٹھا. اس نے مجھے کہا خیریت کہاں؟ کہ میں نے کہا خیریت کا حضرت کا انتقال ہونے والا ہے، دل بالکل 30% باقی ہے اور تو گھر لیٹا ہوا ہے. اس نے کہا یہاں کا ہیڈ جو ہے وہ دوسرا ہے، وہ مجھے حضرت کے پاس جانے نہیں دے رہا. کہ میں نے کہا آپ کی نوکری ختم ہو جائے لیکن مولانا بچ جائے، بھاگو فوراً آؤ. کہ وہ فوراً آ گیا، پورا مشینری لایا بیٹری ڈالنے کے لیے، اور جتنی چیزیں درکار تھی اس کو سب پتا تھا. کہ وہ لے کے آئے، اور دھوتی باندھا ہوا غریب شلوار پہننے بھی میں نے نہیں دیا، اور جیسے میں نے کہا وہ باغا آیا. کہ حضرت نے مجھے کہا سمد بچے ڈیر نہ وقت رانے لے میں جیتے جہازون ہڑتال دے رات لل نہ سے وجاد نہ سا پرا وہ خواہ زخو اللہ تبدا منظور و تخا پکے گا. میں دیکھ رہا تھا حضرت کے دل کو کہ وہ لڑکیاں کھا رہا ہے، بالکل مولانا بالکل ثابت قدمی سے. کہ ہم وہ بیٹری ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن میرے آنسو بغیر اختیار کے گر رہے تھے. کہ زندگی بھر میں نے خدمت کی، علاج معالجہ کیا، اور آخری وقت میرے سامنے آیا اور کچھ نہیں کر سکتا. کہ اس طریقے سے حضرت کا وصال ہو گیا 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں. اور جتنے خدام تھے وہ مختلف راولپنڈی میں دعوتوں میں لگے ہوئے تھے. اس واقعے کو سنانے کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں وہ ارجی تاسم گردی خادمان منڈیر خیال کا ہوئی دا سڑی نے بدلا لی اخیر عمر کی وہی دے دے سر اڈو
اس وقت لغت بولتی آواز ہے. بعض لوگوں کو یہ بہت برا بھی لگا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی مذمت کی ہے اور میری بھی کی ہے، اور شرم تم کو مگر نہیں آئی. ایسا دردناک واقعہ ہے. اب بنوری ٹاؤن کو کیسے پتہ چلا ہے؟ ان کو میر نور محمد کتبخانے نے فون کیا، کیونکہ بیضاوی پر ایک تعلیق چپ رہی تھی اور حضرت نے کہا مجھے دکھائے بغیر نہ چاپنا، تو انہوں نے حضرت کو دی تھی، تو حضرت کو فون کیا کہ حضرت وہ تعلیق دیکھ لی، منظور ہے، چاپے ہم؟ تو اسپتال والوں نے کہا کہ حضرت کا تو آج صبح 5 بجے انتقال ہوا ہے اور ان کے عزیز و اقارب کوئی بھی لینے نہیں آیا ابھی تک. دعویٰ ہو رہی وہ حضرت بنوری جس کے علم پر دنیا فخر کرتی تھی اور جس کی وفات پر پورے عالم نے ماتم کیا، اپنوں کی کتنی بے خبری اور ناآشنائی ہے. ہاں، من از بیگانہ گاہ ہرگز نہ نالم کہ بامن ہرج کردن آشنا کرد. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے. حضرت کے وصال کے بعد بخاری شریف پر تکمیل کی ہے استاد محترم فقیہ العالم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن صاحب نے. وہ اپنے زمانے کے بڑے معتبر اور شہیر محدث بھی تھے، اور حضرت بنوری کی زندگی میں بھی کئی دفعہ جب حضرت امریکہ، افریقہ اور باہر ملکوں کے سفر پر ختم نبوت کے لیے گئے تو آپ نے مفتی ولی حسن صاحب کو حکم دیا کہ آپ بخاری پڑھایا کریں. مولانا مفتی ولی حسن کا سبق وہ ایسا سبق ہوتا تھا جیسے جتنی موتیاں، قیمتی ہیرے، جواہر ہو، وہ ایک لڑی میں پیرو کے طالب کو دے دے کہ بھئی یہ قیمتی لڑیاں ہے، یہ لے لے، آپ تیار ہے ایسا. اور حضرت بنوری کا درس ایسا ہوتا تھا جیسے ایک آدمی دریا میں کھڑا ہو اور دونوں ہاتھوں سے باہر پھینک رہا ہو، بھائی تمہارے جو لے سکتے ہو لو، اپنا کام کرو. آگے سے سر ہو لگا نا گزرنو علم میں ڈیر زیادہ ہو، معلومات بے انتہا ہو. پھر حضرت مولانا مفتی ولی حسن سے ہمیں مناسبت بھی ہو گئی تھی، کیونکہ خامسہ میں ان سے ہدایہ اول پڑھا، سادسہ میں ان سے ہدایہ ثانی پڑھا، اور سابعہ میں ان سے ہدایہ ثالث پڑھی. تو حضرت صاحب سے کافی مناسبت تھی. ہم بالکل بیٹوں کی طرح کہلاتے تھے، بہت قریب کے تھے. مولانا مفتی ولی حسن کے کچھ صفات عجیب و غریب تھی. ایک تو بہت جوہری مدرس تھے وہ، دوسرا ان کا حضرت بنوری کے ساتھ رہ کے بھی حافظہ ضرب المثل تھا، تیسرا فقہ پر بہت بڑا نظر تھا ان کا. کل عالمگیری و ہندی و قاضی و تاتاری و بحر و نہر اس طرح بمرآہ نئے یا خود مایشا و یرد مایشا. شامی اور یہ چیزیں تو جیسے ان کی لکھی ہوئی ہے. تو ہمیں حدیث کے ساتھ فقہ کا بھی بہت بڑا فائدہ اور ملکہ پیدا ہوا. لیکن چونکہ حضرت بنوری سے گہری وابستگی تھی، اور ابوالکلام کا ایک شعر پڑھتے تھے، مجھے وہ یاد نہیں رہا کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یا بڑے بنو یا بڑے کے خادم بنو. تو کیا بڑا نہیں بن سکتا تھا، بڑے کا دامن پکڑا تھا. حضرت بنوری کا کہتے تھے. اللہ اکبر. اور ہمارے مفتی صاحب بہت ہی زیرک تھے اور ذکی تھے اور ذہین تھے. ایک فتویٰ ایسا دنیا میں نکلا تھا کہ قدیم کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے
اور دارالعلوم دیوبند کا بھی اس طرح فتویٰ شائع ہے، مظاہرالعلوم سہارنپور کا بھی ہے. میں پھر انشاءاللہ موقع پر بتاؤں گا کہ یہ وہ فتویٰ ہے. لیکن مولانا مفتی ولی احسن نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. حضرت صاحب اس وقت شاید برطانیہ میں ختم نبوت کی تبلیغ کے سلسلے میں قادیانیوں کے مقابلے میں تشریف لے گئے تھے. ان کی خدمت میں یہ فتاویٰ پیش کیے گئے اور پر بنوری ٹاؤن کا فتویٰ جو بظاہر تمام فتاویٰ کے مقابلے میں تھا وہ پیش کیا گیا. حضرت بہت ناراض ہوئے اور اس ناراضگی کا اثر ہو گیا یا ویسے ذہنی خلفشار بڑھ گیا کہ حضرت کا ایک جگہ پاؤں پھسل گیا، ورم آیا. تو محمد بنوری اللہ غری کی رحمت کرے وہ مفتی ولی حسن سے لڑنے لگے. مفتی ولی حسن سے چل تو چلے تھے ایسے، حضرت کو آنے دے. یہ تیرے ڈکوسلوں کی بات نہیں، یہ فتووں کی بات ہے. مفتی میں ہوں، فتویٰ میں نے لکھا ہے، بالکل صحیح لکھا ہے. پر حضرت تشریف لائے مقرر تاریخ پر، اور مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد سب لوگ ایئرپورٹ پر تھے. حضرت جب باہر نکلے سب سے ملے، مفتی ولی حسن صاحب سے نہیں ملے. مفتی احمد رحمان صاحب نے بھی کہا کہ حضرت مفتی صاحب بھی آئے گا، دیکھا ہے میں نے. مفتی صاحب نے کہا ناراض نہیں ہوئے، مفتی ولی حسن سے مسکرائے کہ وہ فتوے کی وجہ سے ناراض. دو دن گزر گئے، پتہ چلا کہ حضرت تیاری کر رہا ہے، بخاری کے لیے آ رہا ہے. بخاری کے لیے آنے کا مطلب ہے کہ طبیعت صحیح ہے اور تھکاوٹ دور ہو گئی سفر کی. مفتی ولی حسن سے دارالفتاح ہے، عبدالسلام بنگالی کو، داؤد ہزاروی کو اور ایک اور تھے، ان کو کہا شامی کی وہ جلد نشان لگائے اٹھاؤ، عالمگیری کی وہ جلد اٹھاؤ، تاتھریہ اٹھاؤ، وہ باہر نہر میں نے اکٹھے رکھے طبیعت سب اٹھاؤ، چلو مولانا کی خدمت میں چاہتے. 3-4 مفتی جو نائب تھے ان سب کے بڑے بڑے پیکٹس آتے. حضرت آگے آگے گئے، دروازے پر دستک دی. حضرت خود باہر آئے. کیسے آنا ہوا؟ کہ وہ ضروری مسئلہ ہے، سلسلے میں آپ سے بات کرنی. آئیے. دروازہ کھولا. مفتی صاحب نے فرمایا مجھے سارا پتا ہے اور آپ کی ناراضگی بھی اپنے محل میں ضروری ہے، کیونکہ آپ صرف ایک ادارے کے نہیں بلکہ عالم اسلام کی ہستی. لیکن یہ فتاویٰ جو جناب کی خدمت میں پیش کیے گئے روز اول سے غلط صادر ہوئے، اور ان کی اساسی غلطی مجھے معلوم ہے، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. باقی فتاویٰ تو بات کی بات ہے، یہاں رہنا بھی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں اپنا موقف پیش کروں گا اور اپنے فتوے پر ڈٹا رہوں گا، بھلے اس گفتگو کے بعد میں یہاں کا مفتی و مدرس نہ رہوں. حضرت نے کہا آپ تقریر کریں. مفتی صاحب نے اپنے موقف پر تقریر کی اور بتایا کہ جتنے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا، فلاں کا، حضرت گنگوئی کی ایک تحریر، مولانا خلیل احمد کی ایک تحریر، یہ ساری غلط، بے بنیاد ہے بالکل. وہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہی نہیں ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے. اصل مذہب ہمارا یہ میں نے منقع کر کے لکھا ہے. اس لیے جب تک کہ شرعن اور فقہن شرع صدر نو حاشا وکلا کہ میں کسی کے اتباع میں غلط فتوے کے سامنے سر جھکاؤں، لہذا میرے یہی فتویٰ ہوگا جو یہاں سے صادر ہوا ہے. حضرت نے فرمایا میرے دل میں بھی بڑی باتیں تھی، بڑے گلے تھے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اپنے موقف پر تفقع اور افتاء کا حق ادا کیا ہے، اور آپ نے آج ایسے دریچے فقہ کے کھول دیے جس کی طرف پہلے کبھی توجہ نہیں ہوئی تھی.
میری دو درخواستیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے فتوے پر قائم رہے. دارالفتاء کے آپ ہی مفتی ہے اور یہی کہ آپ ہی صدر اعظم ہے. باقی میری رائے وہی ہے جو ان فتاوا کی. حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ کی رائے وہاں ہو لیکن دارالفتاء کا فتویٰ وہی ہوگا جو مفتی کا ہوگا. حضرت اٹھ کے روانہ ہوگا. پھر حضرت بنوری نے درس میں بخاری میں اس کا ذکر کیا اور مفتی صاحب کی جرأت بیان کی. اور پھر مولانا مفتی محمود کو کہا کہ یہ کوئی ایسا ملنگ مفتی نہیں ہے، ان نے بڑوں بڑوں کو سیدھا کیا ہے. ہمارے استاد ایسے ٹیڑھا سا پاجامہ ہو، قمیص بھی ایسی ہو اور اس پر وہ سب پان وان لگا ہوتا تھا تو ظاہر سے نہیں لگتے تھے، لیکن جب کلام کرتے تھے تو باہر ذاخار تھے. حضرت خوب ہنستے تھے اور میں پورا تیاری کر کے آ گیا، پورا تیاری کر کے آیا. اور مفتی ولی احسن صاحب نے جاتے وقت کہا کہ مولانا خالص علم کا آدمی ہے. پر میں نے اپنی زندگی میں علم کا اتنا قدردان نہیں دیکھا ہے. تو تم یقین کر لو اپنے ساتھیوں کا کہ مولانا اب ناراض نہیں ہے، بہت خوش ہے. اور ہمارے حضرت بنوری اس کی تعریفیں کرتے تھے. مفتی محمود سے کہا کہ ایک تحقیق کی ہے، دیکھ تو لو کیسی تحقیق کی ہے. سارے فتاوا غلط ثابت ہوئے. اور حضرت مفتی صاحب نے بڑی دیر تک ان کی گفتگو سنی اور حضرت بنوری کو کہا کہ میری خواہش اور رائے یہ ہے کہ ہم دونوں ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کا قوت زیادہ ہے موقف میں. مفتی محمود بھی تو خاص فقیہ تھے. تو علوم بھی تو سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے نا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت بنوری کی نظر میں جو کمال ڈالا تھا، جو جامعیت ڈالی تھی، جس طرح انہوں نے انتخاب کیا تھا، اس پر آفرین ہے. ویسے تو حضرت مولانا مفتی ولی احسن سے وہ ایک شعر پڑھتے تھے، ابو الکلام آزاد کا شعر ہے کہ یا بڑا بنو یا بڑے کا دامن پکڑو. تو پھر کہتے تھے کہ وہ دامن پکڑا ہوا ہوں میں، چھوڑا نہیں میں نے اور نہ چھوڑوں گا. اس واقعے نے ایسا رنگ اختیار کیا کہ افریقہ سے حضرت کے نام 40 درخواستیں آئی کہ آپ بنوری ٹاؤن چھوڑ کر کے آ جائے. اور بھی بڑے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اچھی طرح، لیکن حضرت فرماتے تھے یہ احمق ہے، ان کو معلوم نہیں. ہم حضرت بنوری کو حیاً میتاً چھوڑنے والے نہیں، یہ چھوڑنے کی ہستی نہیں ہے. مجھے نہ افریقہ کی ضرورت ہے نہ امریکہ کی، اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کی رضا حضرت بنوری کے دامن پکڑنے میں موجود ہے. الحمدللہ. تو ایسے بہادر فقیہ اور عالم سے آدمی علوم پڑھے، یہ خود غیرت کا مظہر ہے. یعنی کہ صبح کچھ اور شام کو کچھ. بہت مواقع ہم نے دیکھے. ہمارے حضرت مولانا مفتی ولی احسن بہت فولادی ہمت کے آدمی تھے. اب وہ کہتے تھے ہمارے بڑے پختون تھے اور وہ ہندوستان والی ٹونک کی درخواست پر گئے تھے قاضی بن کے. تو جب یہ ان کی پختگی دیکھتے تھے نا موقف پہ جو ڈٹ جاتے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اصلاً نسلاً پختہ نہیں. ہمارے منصور بھائی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ فولاد کی طرح باہمت ہو اور حالات سے نہ ڈرے. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ساری زندگی کے لیے تھوڑا ہی ہم آئے. چند دن کی زندگی ہو لیکن شیر کی طرح ہو. 100 سال کی زندگی گیدڑ کی طرح اس پہ لعنت ہو. حضرت صاحب نے پھر ہمیں بخاری شریف کی دونوں جلدیں پڑھائی اور بڑی شان و شوکت سے پڑھائی. لیکن ایک افسوسناک مرحلہ یہ تھا کہ حضرت بنوری فوت ہوئے اور وہ بیٹھ گئے ان کی جگہ. یہ ان کو بہت ناقابل برداشت تھا. روز تقریباً کسی بہانے رونے لگتے. بہترین تقریر کرتے تھے حدیث پر، اس کے بعد بھی کہتے تھے کاش کہ یہ جگہ مولانا سے پڑھ لیتے. کہتے ان کا حال بن چکا تھا اور وہ بخاری کے پائے کے محدث تھے.
ہم میں وہ صلاحیت کہاں، بس پھر رونا شروع. تو وہ سال ہم نے پورا ماتم میں گزارا. ایک دن اسی طرح باتیں کرتے تھے بخاری شریف میں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بہت بہترین انسان تھے، کاش کہ کچھ اور رہ لیتے. ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگ حدیث پڑھ لیتے ان سے. تو وہ بعض باتیں اس طرح کرتے تھے کہ وہ کیا کہا ہے سادی نے، کیا کہا ہے، اس طرح. اور پرانے طلباء سب ان کی عادتیں جانتے تھے. تو اس عاجز اور فقیر کی آواز گونج گئی کہ میں نے کہا سود دریا نیک بودے گر نہ بودے بیم موج. فرمایا یہی شعر ہے، یہی ہے. اس میں شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دریا کے فوائد بہت زیادہ ہے، کاش کہ ڈوبنے کا خطرہ نہ ہوتا. سود دریا نیک بودے گر نہ بودے بیم موج، اور صحبت گل خوشبودے گر نیستی تشویش خار. محبوب کی صحبت بڑی شیرین ہے، کاش جدائی نہ آتی. یہ شعر چاہیے تو ان کو. بعد میں مجھے کہا لکھ کے دو یار، لکھ کے دو. حالانکہ ان کو جیسے گلستان اور مثنوی اور حافظ اور کتاب دیوان، وہ جب اس پہ لگ پڑتے تھے لگتا ہی نہیں تھے کہ یہ حدیث اور فقہ کے استاد ہیں، لگتا ہے خالص شاعر اور ادیب ہے. کہتے ہیں ندوے میں، میں نے ندوے میں بھی پڑھا ہے، ندوے والوں سے بھی پڑھا ہے. اخیر میں جا کے دیوبند سے میں نے حدیث پڑھی. سود دریا نیک بودے گر نہ بودے بیم موج، اور صحبت گل خوشبودے گر نیستی تشویش خار. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. باقی حضرت بنوری کے اسانید حضرت شاہ صاحب کے توسط سے وہی ہے جو آگے علماء دیوبند کے ہیں، اور مولانا مفتی ولی حسن کے اسانید شیخ الاسلام حضرت مدنی سے، چونکہ انہوں نے بخاری ترمذی پڑھی تھی، آگے وہی ہیں جو حضرت شاہ صاحب کے ہیں اور شیخ الہند کے ہیں، حضرت گنگوئی کے ہیں، حضرت نانوتوی کے ہیں، حضرت مولانا احمد علی محدث سارام پوری کی ہے، الشیخ عبد الغنی مجددی کی ہے، شاہ اسحاق کی ہے، شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ، اور آگے وہی اسانید ہے. حضرت بنوری نے مصر جا کر سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے سابق شیخ الاسلام شیخ محمد زاہد ابن الحسن الکوثری فقیہ داغستان اور جرکسستان، ان کا بھی تلمس فرمایا، اور شیخ زاہد الکوثری پر بہت فریفتہ تھے. کہتے تھے واللہ لقد رأیت الکوثری من قریب و بعید. آگے لکھتے ہیں ولا تزال هذه الامہ تفتخر على مفاخر الرجال. کوثری جیسے لوگوں پر اسلام قیامت تک فخر کرے. اور ایک جگہ تو جوش میں آ کے کہتے ہیں ھذا هو الکوثری وما ادراک ما الکوثری. جب وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ میں پوچھو تو ابن عساکر کی 400 جلد اور یونس رقاش کی 200 جلد، تاریخ الامم والبدایہ بالکل جیسے دائیں ہاتھ میں. اور رجال پوچھو تو لگتا ہے ذہبی اور ابن حجر کا استاد ہے. اور متون و اسانید کا پتہ کرو تو تعجب و تحیر میں ڈوب جاؤ گے. اس جگہ پر حضرت اخیر میں لکھتے ھذا شیخنا الکوثری وما ادراک ما الکوثری. اور پھر کوثری کے اسانید ایک کتاب ہے الوجیز لمن یبتغیہ المستجیز، ایک اجالہ لکھا ہے شیخ نے، وہ آپ کو انشاءاللہ یا چپوا کے دوں گا یا کاپی کر کے دوں گا.
ضروری ہے وہ حضرت کے اسانید پر اس میں ہمارے استاد نے تمام علوم و فنون میں ان سے اجازت لی اور بہت دیر تک تعریف کرتے تھے. معارف السنن آپ کو ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی ترمذی کے ساتھ. معارف السنن میں جگہ جگہ بڑے مزے سے لکھتے ہیں کما حقق شیخنا الکوثری. اس کی تحقیق ہمارے استاد کوثری نے خوب کی. کما حقق شیخنا الکوثری. حضرت فرماتے تھے کہ مجھے ایک فکر ہو گئی تھی کوثری کو دیکھ کے. شامت بڑا طویل القامت تھے, رنگ حسین جمیل اور حافظہ بلا کا, جیسے سورج اور چاند ان کے چہرے اور پیشانی میں آئی ہو, اور علوم کی بارش حضرت پر دیکھی. کہ میرے پاس حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی ضرب الخاتم علی حدوث العالم جو فلسفہ کی کتاب ہے کہ عالم حادث قدیم نہیں, عالم قدیم حادث قدیم نہیں ہے. اور پھر شاہ صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے مرقات و طارب علی ضرب الخاتم. تو کئی دو کتابیں چھوٹی چھوٹی میرے پاس تھی, اور اول ملاقات میں نے شیخ کے آگے رکھی. شیخ نے اس کو غور غور سے دیکھا. ایک یا دو دن کے ناغے سے جب میں حاضر ہوا تو شیخ فوراً کھڑے ہو گئے, مجھ سے بغل گیر ہوئے اور کہا شیخوں کا مولانا محمد انور شاہ کشمیری اعلم هذا الدهر وافقهها ومحدثها. کہ میں نے کہا حضرت وہ تو ہندوستان میں رہا. لا انه رحل الى الاسطان 4 مرات وتمكن بالمدینہ 10 سنہ. میں حیران رہ گیا, 2 کتابوں سے 4 دفعہ آستانہ ترکیہ گئے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ و مکہ میں رہے. ما ترک کتابا مخطوطا او مطبوعا الا تعالی واعطاه الله ذهنا ثاقبا وقوة الحفظ موهوبا ينظر نظیرہ. کہ ایک موقع پر مجھے کہا کہ آپ کے شیخ نے 2 لاکھ کے آس پاس تفاسیر قرآن دیکھی, اور اپنے بارے میں کہا کہ ہمارے یہاں ترکیہ میں اتنی زیادہ نہیں تھی, مشکل سے 40,000 تھی. سمجھ گئے بات کو؟ تو فرمایا میں نے ایسے ہی سمجھا کہ حضرت کو خوش فہمی ہے کہ واپسی پر میں نے بنوری ٹاؤن میں مولانا لطف اللہ کے سامنے کہا. انہوں نے اپنی کاپی منگوائی جو دیوبند کے سال 1927 میں لکھی تھی. اس میں شاہ صاحب نے کہا ہے قد بلغت تفاسیر القرآن الی 200,000. گویا لفظ بلفظ وہ بات صحیح نکلی. کا پتہ چلا کہ کوثری تخمین سے نہیں بولتے تھے, تحقیق سے بولتے تھے, صرف 2 کتابیں دیکھ کے. بعد میں حضرت ان کی خدمت میں عرف شذی اور انوار المحمود اور فیض الباری اور فتح الملہم اور تمام چیزیں لے کے گئے. حضرت صاحب نے جو خطوط لکھے ہیں حضرت بنوری کو, کوثری کے خطوط بنا میں مولانا بنوری, وہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ملے. اس میں حضرت کو لکھتے ہیں آپ نے فیض الباری نہیں دی, آپ نے مجھے عین الجاری دی. خدا کی قسم آپ کے استاد بخاری کے مستدرکات میں حافظین بدر اور شہاب پر فائق ہے. کاش کہ مجھے بر وقت یہ کتاب مل جاتی, میں اس سے بہت کام کر سکتا تھا. تو یہ اسانید ہمارے فقیروں کے, ہم تو کچھ نہیں ہیں. ہاں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, تجھ کو بھلا لگتا ہوں, عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں. جب کسی رات میں ہم تم پہ غزل کہتے ہیں, انہی راتوں کو تو ہم شب وصل کہتے ہیں. بس آج اتنا ہی کافی ہے. ویسے بھی 14 اگست ہے. ایک عورت نے تقریر کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کو 14 اگست کہتے ہیں کہ جھنڈے لے رہا ہو,
اس کو اگست کہتے ہیں کہ ڈانس کرو، اس کو پاکستان کی آزادی کا شکریہ کہتے ہیں کہ آپ خرافات نہیں، ایسی عورت ہو کہ یا اللہ جاؤ مسجدوں میں نفلیں پڑھو. وہ عورت تقریر میں کہ سرکاری مجلس میں کہہ رہی، اور جاؤ نفلیں پڑھو اور جاؤ فقراء و مساکین کو کھانا کھلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا ہے. میں نے کہا جاؤ دوڑے لگاؤ کہ اللہ نے آدھا ملک واپس لے کے بنگالیوں کو دے دیا اور آدھا کٹ ہوا ہمارے پاس. فلا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال وہ عورت مردوں سے بہتر ہے. اس نے کئی بھولی بسری باتیں یاد دلائی لوگ کہ شکریہ تو اس طرح ادا ہوتا ہے، اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. 14 اگست صحیح معنوں میں احسن العلوم میں منایا گیا کیونکہ آج ایک استاذ بھی ناغہ نہیں کر چکا ہے. یا اللہ، میں نے کل کہا تھا نا کہ کل 14 اگست ہے، استاد نہیں ہوں گے، ہمارے مزے ہوں گے. کوئی مزے وزے نہیں ہوئے. ابھی ہم ترمذی پڑھا رہے ہیں کہ دیکھا تو حضرت اقدس یاسین والقرآن الحکیم سامنے کھڑا ہے. یا خدا ہے، استاد آ جائے پھر ان کا حق ہے کا سبق ہے. تھوڑی دیر کمر سیدھی کی، باہر نکلا تو ماشاءاللہ پوچھا، میں نے کہا سارے اساتذہ پہنچ چکے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اور اللہ ان سب کو حفاظت سے رکھے، آنے جانے محفوظ فرمائے، اور معقبات اور حفظہ اللہ ان کو اور ہم سب کے لیے مقرر فرمائے. شر شریر سے، افتنان متفتن سے، افساد مفسد سے، ظلم ظالم سے، قتل قتال سے، صفق صفاق سے. اللہ تعالی علماء کو، طلباء کو، عاجز فقیر آل و اولاد، متعلقین شاخیں، اور جتنے بھی علماء حق ہے، طلباء ہے، نمازی ہے، تبلیغی ہے، اچھے لوگ ہیں، نام کلمہ گو ہے، یہاں وہاں پورے ملک میں اللہ تعالیٰ ملک بھر کی حفاظت فرمائے. حادثات روکے، دھماکے روکے، ناحق قتل و غارت روکے، ہر جگہ امن و امان اور حفاظت دائمہ کا دور دورہ فرمائے. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر.